صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الباب السادس منها مكتوب أنا حرام على المتهجدين، أنا حرام على الصائمين، أنا حرام على المتصدقين، صلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل امام۔ ایک دفعہ خاندان زہرا پر مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہماری مسلسل سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں جاری و ساری ہے، اور آج بحمد خدا اور بتائید محمد و آل محمد آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 50ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، یقیناً اہل بیت علیہ السلام پروردگار عالم کے فضل و کرم کے بعد آپ مؤمنین کے تعاون سے اس موضوع پر الحمدللہ 50 تقریریں آج ہماری مکمل ہو گئی، ہاف سینچری ہو گئی ہے اس موضوع کی، اور مسلسل آپ کی خدمت میں سفر آخرت کے حوالے سے معروضات بیان ہوتے رہے۔ مقصد فقط اور فقط ایک، اور یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی طریقے سے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، کہ دنیا تو ایک راہ گزر ہے، گزرنے کی جگہ ہے، آج آئے ہیں کل گزر جائیں گے، اور ابدی زندگی تو یقیناً آخرت کی زندگی ہے۔ کامیاب اور کامران وہی شخص ہے جو اس دنیا سے جائے تو کامیاب ہو کر جائے، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچے، مقصد یہی ہے۔ اور عموماً یہ موضوعات ممبروں سے کم بیان ہوتے، اور کم بیان کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو سامعین ہوتے ہیں وہ اس کو کم سننا پسند کرتے ہیں، تو جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پھر سپلائی بھی کم ہوتی ہے، جب طلب نہیں کرے گا کوئی تو پھر رسد بھی نہیں ہوگی، کوئی یہاں سے بیان بھی نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایک جو ہے وہ مسلسل رہنا تھا، تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں مسلسل اس موضوع کو بیان کیا، بغیر اس کے کہ لوگ آئیں لوگ نہ آئیں۔ دیکھ لیں آپ تعداد جو ہے وہ آپ کے سامنے، کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے اذکار کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں یا مجالس منعقد ہوتی ہیں تو اس میں تعداد جو ہے وہ الحمدللہ کہاں تک پہنچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ انہی کے جو ہے وہ جب در کا کھا رہے ہیں تو پھر انہی کا گانا بھی پڑے گا۔ تو یہ تو بالکل جو ہے وہ طے شدہ بات ہے کہ ان کے مودت کا، ان کے اجر رسالت کا جو ہے وہ حق تو ادا کرنا ہے اور جواب تو دینا ہے۔ لیکن خیر، یہ موضوعات بھی ضروری ہیں جو آپ تک جو ہے وہ پہنچانا
لازم ہے، لہٰذا وقتاً فوقتاً کوشش کرتا رہتا ہوں کہ خطبات جمعہ میں، شب جمعہ کی مجالس میں ایسے موضوعات جو ہے وہ پہنچتے رہیں، قطع نظر اس کے کہ لوگ پسند کریں یا نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کل کلا جو ہے وہ ہمارا گریبان نہ پکڑا جائے کہ تم نے جو ہے وہ یہاں جا کر بیان کیوں نہیں کیا تھا۔ ہاں جب موضوع مکمل ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری کچھ نہیں تھی مگر صرف اور صرف پہنچا دیا، میری ڈیوٹی پوری ہو گئی اور میرا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ تو خیر مولا آپ لوگوں کو جو ہے وہ سلامت رکھے، جو ہر شب جمعہ پابندی کے ساتھ گنے چنے جو مومنین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس ذکر کو، اور جو کہ اہل بیت علیہم السلام کا ہی ذکر ہے، قرآن کی آیتوں سے ہی پیش کر رہا ہوتا ہوں، اہل بیت علیہم السلام کی روایتوں سے ہی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہوں، جو یہاں پر سننے کے لیے آتے ہیں، اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جزاکم اللہ۔ اب سامعین محترم، سفر آخرت کے موضوع پر یہ ہماری 50ویں گفتگو ہو گئی، اور مقصد میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ کسی طریقے سے ابدی دنیا ہماری بہتر ہو جائے۔ دیکھیے سامعین محترم، دنیا میں جب ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس کا پھر کوئی نہ کوئی مقصد ہے، پروردگار عالم نے ہمارے ذمے کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز لگائی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بالفرض اس کی آپ مثال ایسے لیجئے، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں، تو جب وہاں پر آپ جاب کریں گے، جب وہاں پر آپ نوکری کر رہے ہیں تو پھر آپ آزاد نہیں ہیں، پھر آپ کی جو ہے وہ اپنی مرضی یا اپنی منمانی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ سے ایک کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے، صحیح ہے، ایک جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک وعدہ نامہ طے ہوتا ہے، اس پر جو ہے وہ آپ کو چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ بالفرض اسکول کالجز میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے قوانین کے مطابق ہی چلنا ہوگا، اگر مخالفت کریں گے، خلاف ورزی کریں گے تو پھر جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی معاملہ ہے دنیا کا کہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، اس نے ہمیں بھیج دیا ہے، اس نے ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، ساری چیزیں پہنچا دی ہے، ساری چیزیں بتا دی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے آنے والے فرامین، یہ قرآن، یہ سارے پروردگار عالم کی طرف سے احکام ہیں جو ہم تک پہنچا دیے گئے۔ اب کامیاب اور کامران کون ہوگا؟ جو اس کو فالو کر لے گا، جو اس پر چل لے گا، جو اس کی اتباع کر لے گا، اور ناکام کون ہوگا؟ جو ان سب کو ٹھکرا دے گا، جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو ترجیح نہیں دے گا، قرآن کو ترجیح نہیں دے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انسان پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چلتا ہے۔ تو ہم تو دراصل دنیا میں آئے ہیں تو اس کے غلام ہیں۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ آقا کی مرضی پر چلنا، جیسا وہ کہے گا ویسا کرنا پڑے گا، اور جو انسان نہیں چل رہا تو پھر اس کا اپنا نقصان ہے، پروردگار عالم پر یقیناً کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، ساتویں امام کا دور ہے۔ ساتویں امام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک مقام سے مولا کا گزر ہو رہا ہے، بغداد کی گلیوں سے۔ جب مولا گزر رہے ہیں تو مولا نے دیکھا کہ ایک گھر سے مسلسل گانوں کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، ساتویں امام کا ایک مشہور و معروف واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ قید خانے میں مولا تھے، اور مولا جو ہے وہ ایسے قید خانے میں تھے کہ جہاں پر گویا مولا کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر قیام میں بھی ہے، کھڑے بھی ہیں، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مولا گویا رکوع کی حالت میں، صحیح ہے۔ یہ فقط سن لینا آسان ہے، ایک انسان 14 سال تک ایسے زندان میں رہے، یہ بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساتویں امام ایسے زندان میں، تو اب جو چاہنے والا ہوگا وہ کیسے برداشت کرے گا کہ ہمارا مولا ہو، ہمارا امام ہو، ہمارا آقا ہو اور ایسی مشکلات میں ہو؟ تو چاہنے والا آیا اور مولا کو جو ہے وہ وہاں سے نکال کر، اپنی سفارشیں لگا کر وہاں سے لے کر چلا گیا بڑے زندان میں، اور بالکل بڑا قید خانہ وہاں پر مولا کو جا کر رکھ دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ گانے کی جیسی آواز آئی تو جب شام میں پلٹ کر آیا تو یہی سوچ کر آیا کہ مولا خوش ہو رہے ہوں گے، اور میں نے یقیناً مولا کو جو ہے وہ آرام تو فراہم کیا ہے کہ ان کو ایک ایسے قید خانے سے نجات دلوائی، بھلے میں مکمل قید سے آزاد نہیں کروا سکا، لیکن بالآخر بڑے قید خانے میں منتقل تو کروا دیا۔ لیکن جب آیا تو کیا ہوا؟ مولا نے کہا اس قید خانے سے بہتر ہارون کا وہ قید خانہ اچھا تھا کہ جہاں پر ہمارے کانوں میں کم از کم گانوں کی آواز تو نہیں آتی۔ اب انسان جو ہے وہ غور کرے، وہ روایت پہ آ رہا ہوں جو مجھے عرض کرنی تھی۔ اب انسان غور کرے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہماری گاڑیوں میں، ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آ رہی ہے، اس کے بعد ہمارے دل میں ارمان بھی ہوتا ہے کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہو تو وہ ہمارے گھر پر مہمان ضرور بنے اور ہمارے گھر پر ضرور آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جو گھر سے جو ہے وہ رحمتیں تو دوری کرتی ہے، اور جو ہے وہ خصوص جو ہے وہ زمانے کے امام کی جو ہے وہ نظریں یہاں سے ہٹ جاتی ہے، اس گھر سے جو ہے وہ مولا نظر پھرا لیتے ہیں جہاں پر اس طریقے کا جو ہے وہ کام ہو۔ تو خیر، ساتویں امام بغداد کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور جب بغداد کی گلیوں سے گزر ہو رہا ہے تو مولا نے دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ جب گھر سے گانے کی آواز آنے لگی تو مولا رک گئے اور مولا انتظار کرنے لگے کہ کوئی گھر سے باہر آئے۔ اتنے میں ایک کنیز گھر سے باہر آئی، کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے، کچرا پھینکنے کے لیے کنیز باہر آئی۔ جیسے ہی باہر آئی تو مولا نے ایک سوال کیا، کہا اتنا بتا کہ اس گھر میں جو رہتا ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس زمانے میں یہی تصور تھا کہ یا تو انسان آزاد ہوتا تھا یا کسی کے غلام ہوتا تھا، کسی کے ماتحت آتا تھا، کیونکہ اس دور میں غلامی کا تصور تھا، آج ختم ہو چکا ہے یہ تصور، لیکن اس دور میں تو غلام ہوا کرتے تھے۔ مولا نے کہا اس گھر میں آزاد رہتا ہے یا غلام رہتا ہے؟ تو اس نے فوراً پلٹ کر کہا کہ میں کنیز ہوں لیکن اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے۔
تو مولا نے پلٹ کر کہا ہاں واقعی آزاد ہے. صحیح ہے, واقعی آزاد ہے. اگر کسی کا غلام ہوتا تو اس کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آتی. واقعی آزاد ہے وہ. تو جب مولا نے کہا اور مولا ہی کہہ کر چلے گئے, تو جب وہ اپنے گھر میں واپس پلٹ کر گئی تو اس گھر کے مالک کا نام تھا بشر, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ بشر بھی جو ہے وہ بعض علماء نے بیان کیا. تو بشر, اور اس کا جو لقب ہے جو اس کے نام کے ساتھ لگ گیا وہ ہے حافی. صحیح ہے, حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو. تو پہلے تو نام اس کا بشر تھا. تو جب وہ جیسے ہی کنیز گھر میں گئی تو اس نے پوچھ لیا کہ اتنا وقت کیسے لگا, کیا بات ہے, اتنی دیر سے کیوں آئی, فقط اور فقط کچرا تو پھینکنا تھا. تو اس نے سامنے سے پلٹ کر کہا کہ دراصل ایک شخص جو ہے وہ باہر آیا تھا اور وہ شیعوں کا امام ہے, اور اسے لوگ جو ہے وہ امام الرفضہ کہتے ہیں, یعنی رافضیوں کے امام. اس وقت لوگ شیعوں کو تانا دیا کرتے تھے. کہا انہوں نے ایسا کہا ہے, اور انہوں نے سوال کر لیا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے, آزاد رہتا ہے یا غلام رہتا ہے. کہا کہ انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کہا کیونکہ تمہارے گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. تو کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا آزاد رہتا ہے. کہا اچھا, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے جواب دیا واقعی اس گھر والا آزاد ہے. اب جیسے ہی اس نے سنا تو کیونکہ کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام تمام کلاموں کو سردار. ہماری جو ہے وہ گنہگاروں کی باتیں نہیں ہوتی جو ہے وہ فقط اور فقط سر سے گزر جائیں. وہ امام کی باتیں, امام کا کلام ہے جو براہ راست جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کر دل پر لگتا ہے اور دل پر اثر کرتا ہے. جیسے ہی کہا تو فوراً جو ہے وہ دوڑا, اور جب اس عالم میں دوڑا کہ اپنے جو ہے وہ جوتے اور اپنے چپل بھی جو ہے وہ اس نے نہیں سنبھالے, ٹھیک ہے, اور ننگے پیر برہنہ پا فوراً جو ہے وہ دوڑا اور ساتویں امام کی خدمت میں پہنچ گیا, اور مولا کے ہاتھوں پر آ کر جو ہے وہ سر رکھ دیا, مولا کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ آپ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا. واقعی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو کسی کا بندہ ہوتا ہے, وہ ایسے کام نہیں کرتا, وہ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. لہٰذا مولا نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور پروردگار عالم سے بھی اس نے توبہ کی. اس کے بعد ساری زندگی وہ ننگے پیر ہی رہا, برہنہ پا ہی رہا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسی عالم میں مولا نے مجھے معاف فرمایا تھا. یہی میری نجات کا ذریعہ بنا تھا کہ میں اتنا جلدی بھاگا اور مولا کے پاس پہنچا اور مولا نے مجھے معاف کر دیا. لہذا ساری زندگی برہنہ پا رہا, اور اس کا شمار ساتویں امام کے صحابیوں میں اور عابد و زاہد لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا کہ ساتویں امام کے ذریعے سے اس کو ایسی نجات ملی. تو اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں, پروردگار عالم نے بھیج تو دیا ہے, لیکن جب یہاں پر آئے ہیں تو اس کے بندے بن کر رہنا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ آزاد بن کر. ٹھیک ہے, اگر بندے ہیں تو پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا, اس کے احکام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی پڑے گی. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. تو اب دیکھنا یہ کہ جو اطاعت میں زندگی گزر بسر کر لے گا وہ یقیناً جنت کا حقدار ہوگا اور کامیاب ہو جائے گا, اور جس نے نافرمانی کی اور پروردگار عالم کی معصیت کی یقیناً پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور پھر اس کو جہنم کی آگ سے دو چار ہونا پڑے گا. جہنم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور اب تک کتنے دروازے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے؟ باقی بات ہے 5 6 نہیں ہوئے تھے. اچھا, 5 دروازے آپ کی خدمت میں اب تک بیان کیے جا چکے ہیں کہ رسول اللہ ہر دروازے کا جو ہے وہ احوال بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پہلے جنت کے 8 دروازے بیان کیے, ان 8 دروازوں پر 8 مجلس ہے. اب جہنم کے دروازوں پر بات چل رہی ہے, اور جہنم کے 5 دروازوں پر 5 مجلس الحمدللہ ہو چکی ہے. آج 6واں دروازہ جہنم کا. کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ وعلی الباب السادس مکتوب منها 3 کلمات, فرمایا میں نے دیکھا جہنم کا 6واں دروازہ, اور اس پر بھی میں نے دیکھا کتنے کلمات لکھے ہوئے تھے؟ 3 کلمات لکھے تھے. جہنم کے ہر دروازے پر 3 کلمات لکھے ہوئے. اب اس دروازے پر جو کلمات لکھے ہوئے توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. فرمایا انا حرام علی المتحجدین. جہنم کے دروازے پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, بڑے بڑے لفظوں میں, موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے, انا حرام علی المتحجدین. میں, یعنی جہنم خود کہہ رہی ہے میں حرام ہوں کس پر؟ تہجد گزاروں پر. ٹھیک ہے, متحجدین پر میں حرام ہوں. مجھ میں وہ شخص کبھی نہیں آئے گا جو تہجد گزار ہوگا, جس کی نافلہ رات کی نافلہ نمازوں کی عادت ہوگی, وہ کبھی بھی جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ سکتا. جہنم اس پر حرام ہے. اور یہ وہ عبادت, یہ وہ عمل جس کی تاکید زمانے کے امام نے کی. زمانے کے امام بھی جب ایک عالم سے ملاقات ہوئی تھی تو مولا نے ان سے یہی کہا کہ تم 3 کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تم نے 3 کاموں کو فراموش کیا ہوا ہے؟ تم اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہا کہ مولا کون سی چیز؟ مولا نے جو ہے وہ جیسے ہی اس نے پوچھا تو مولا نے بیان فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. پہلا ہے زیارت جامعہ کبیرہ. پڑھتے کیوں نہیں ہوں؟ کم از کم جو ہے وہ اپنی روٹین میں لے. زیارت جامعہ کبیرہ وہ زیارت جس میں مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں, اور یہ وہ زیارت کہ جو ہر حرم میں, جس حرم میں بھی جائیں تاکید کی گئی ہے کہ ایسی زیارت کو پڑھ لے, کیونکہ سوال ایسا کیا گیا تھا کہ مولا ایسی زیارت بیان کیجئے کہ آپ معصومین میں سے جس کے حرم میں جائیں وہ زیارت پڑھ لیں. تو مولا نے زیارت جامعہ کبیرہ کو تعلیم فرمایا تھا. مولا نے فرمایا الجامعہ الجامعہ الجامعہ. اپنی زندگی میں زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر فرمایا کہ العاشورہ العاشورہ العاشورہ. زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں اسے ترک کیا ہوا ہے زیارت عاشورہ کو؟ ٹھیک ہے, یہ دوسری بات. اور تیسرا
نماز شب، ٹھیک ہے، النافلہ النافلہ النافلہ، ٹھیک ہے. یہ نماز شب جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے، اس کو کیوں فراموش کیا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کو ترک کیا ہوا ہے؟ تو جہنم کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ انا حرام علی المتہجدین، میں حرام ہوں کس پر؟ تہجد گزاروں پر. خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے ان افراد کے لیے کہ جو راتوں کو اپنا بستر چھوڑتے ہیں پروردگار عالم کی رضا کی خاطر. ٹھیک ہے. چھٹے امام کی روایت ہے، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان رات کو سوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک انسان جب رات کو سوتا ہے اور عبادت کی غرض سے اٹھتا ہے پروردگار عالم کے لیے، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے بستر چھوڑتا ہے، جب اٹھتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے؟ اسے اونگ آ رہی ہوگی، اسے جمائی آ رہی ہوگی، نیند سے جھونکے آ رہے ہوں گے، نفس مسلسل جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا سو جاؤ، چھوڑ دو نماز، ٹھیک ہے، یہ مسلسل جو ہے وہ اس کو اکسا رہا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی بستر چھوڑتا ہے اور جو ہے وہ جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور مصلی عبادت پر آ جاتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، کہتا ہے یہ وہ نماز تھی جو میں نے اپنے بندے پر واجب نہیں کی تھی، لیکن اس نے مستحب عبادت کی خاطر اپنا بستر چھوڑ دیا اور اپنی نیند و آرام کو ترک کر دیا، اس نے میری کی خاطر. اب جب یہ مصلی عبادت پر آیا تھا تو اس کی 3 خواہشات ہوں گی، یا تو یہ چاہتا ہوگا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، یا تو یہ چاہتا ہوگا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، یا یہ چاہتا ہوگا کہ میں اس کی روزی کو بڑھا دوں. تو گواہ رہنا ہے میرے فرشتوں، میں نے اس کی تینوں دعاؤں کو سن لیا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی توبہ کو بھی قبول کر دیا ہے، اور میں نے اس کے رزق میں وسعت دے دی ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے قرآن مجید کی نگاہ میں 2 فائدے ایسے ہیں جو نماز شب کے بیان ہوئے. ٹھیک ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. نماز شب کے 2 فائدے بتائے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں. فرمایا ایک ان ناشئۃ اللیل، رات کو جاگنا. اچھا دیکھیے یاد رکھیے گا، رات کو جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جاگتے رہے اور جو ہے وہ فجر تک جاگتے رہے. ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے. صحیح ہے، جیسے ہم کرتے ہیں بالفرض، ہم جاگے جا رہے ہیں اور فجر پڑھ کر جو ہے وہ سو گئے اور پھر پورا دن سوتے رہے. ٹھیک ہے، یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ ایک انسان سویا اور اس کے بعد پھر بستر چھوڑا اور پھر اٹھا. ٹھیک ہے، رات کو جاگنے والے، اٹھنے والے. فرمایا ان کو 2 فائدے ملتے ہیں. پہلا فائدہ یہ اشد وطئا، پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفس، ان کا اپنا آپ ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلی گفتگو پوری جو ہے وہ خواہشات نفسانی پر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ نفس کی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پاتا. اللہ نے کہا جو نماز شب پر آ جاتا ہے مصلی عبادت پر تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے. کس طریقے سے؟ دیکھیے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ وہ انسان جو کہتا رہتا ہے نا کہ بالفرض مجھے نماز پڑھنے کا دل نہیں ہوتا، یا میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یا میں حج پر جانے کا دل نہیں کرتا، یا میں خمس نکالنا نہیں چاہتا، یا بالفرض جو ہے وہ مجھے کوئی نیک کام کرنے کا دل نہیں کرتا، مجھے مومنین پر جو ہے وہ رحم کھانے کا دل نہیں کرتا، مجھے رحم نہیں آتا. صحیح ہے، یہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، اس کا نفس جو ہے وہ اس کے قابو میں آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو ایک حدیث بیان کی تھی کہ چھٹے امام نے فرمایا تھا ایک گناہ ہوتا ہے انسان کا تو دل پہ سیاہ دھبا آ گیا، جیسے جیسے گناہ بڑھتے گئے دل پورا تاریک ہو گیا، سیاہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک گناہ کی عادت ہو گئی، اب اس سے باہر آنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا تھا آپ کے سامنے حدیث پڑھ دی تھی. عادت چھڑوانا 11ویں امام نے فرمایا تھا یہ معجزہ ہے. یہ عادت جو ہے وہ فطرت ثانی بن جاتی ہے انسان کی، اب یہ نہیں چھوٹے گی. جیسے انسان کھانا کھانا نہیں چھوڑے گا، جیسے پانی پینا نہیں چھوڑے گا، ویسے عادت بھی نہیں چھوڑے گا. اگر چھڑوا دی کسی نے تو اس نے معجزہ کر دیا. تو یہ 11ویں امام کا فرمان تھا. لہٰذا سامعین محترم بعض لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے وجہ سے کیونکہ ان کا اپنا آپ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ بس نماز شب پڑھنا شروع کر دو. جب تم اپنی نیند کو اپنے قابو میں کر لو گے تو تمہارا نفس خود بخود تمہارے قابو میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اپنے اٹھنے جاگنے کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ گے نا کہ رات کو بستر چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے اس وقت جس وقت اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا. اگر اس کو تم نے کنٹرول کر لیا تو تمہارا نفس، تمہارا دل جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا. اور دوسرا وہ اقوام قیلا، دوسرا فائدہ قرآن کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی گفتگو مستحکم ہو جاتی ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بول نہیں پاتے. ٹھیک ہے، بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، یا جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو ان کے آگے ان سے بولا نہیں جائے گا، ان کی گفتگو مستحکم نہیں ہوگی، ان کی گفتگو میں پائیداری نہیں ہوگی، کیا الفاظ بول رہے ہوں گے انہیں پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو ہے وہ زبان میں لکنت پائی جاتی ہے، یہ ہچکچاتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پروردگار عالم نے فرمایا کہ ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھ جاؤ، رات کو جاگ جاؤ، مصلی عبادت پر آؤ، تو تمہیں جو ہے وہ بولنا آ جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو رات کو اللہ سے باتیں کرنا سیکھ جائے دن میں اسے بندوں سے باتیں کرنا آ جائے گا. ٹھیک ہے، رات کو جب باتیں کرنا سیکھ جائے گا اللہ سے، دن میں بندوں سے بات کرنا آ جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، اسے پھر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آئیے نماز شب پر. مولانا صاحب فجر مان ہوتی ہے یا جو ہے وہ فجر ہو بھی نہیں پاتی ہے، آپ ادھر نماز شب کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے حضور، یہ وہ شے ہے، یہ نماز شب وہ عمل ہے کہ اگر قیامت کے میدان میں پہنچے بڑے حسرت کے ہاتھ ملیں گے اور کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے کہ کیوں جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں تھا اور کیوں ہم نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، رات کو اٹھ نہیں سکتے لیکن کم از کم جو ہے وہ نماز شب تو پڑھی جا سکتی ہے. کیا مطلب؟ آپ جانتے ہیں آغا سستانی کا اب تو فتویٰ آ گیا، اور فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ کہ نماز شب کا وقت کب سے شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ تھا کہ بعض جو پرانے علماء تھے، سابقہ علماء تھے، وہ کہتے تھے کہ آدھی رات کے بعد جو ہے وہ اس نماز کو پڑھا جائے اور پھر وقت رہتا تھا فجر تک. لیکن آغا سستانی کا فتویٰ آ گیا کیا
عشاء کے بعد مغرب عشاء کی نماز کا وقت ہوا, نماز شب کا وقت شروع ہو گیا ہے. ہاں وہ ثواب نہیں ملے گا جو آدھی رات کے اٹھنے کا وقت ہے اور جو ہے وہ اس وقت انسان اٹھے اور بستر چھوڑے اور فجر سے قریب قریب نماز پڑھے, اس کا ثواب جدا ہے, اس کا ثواب الگ ہے, وہ اسٹیجز ہے, ٹھیک ہے. لیکن کم از کم جو ہے وہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے, ٹھیک ہے. نہیں پڑھ رہے اس سے اچھا ہے کہ پڑھ لیں انسان, صحیح ہے. تو اب تو عشاء کے بعد بھی جو ہے وہ انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. اچھا, جب اس نماز کو پڑھ سکتا ہے انسان تو کس طریقے سے پڑھے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے اتنی طویل نماز ہے, 11 رکعت نماز, پہلے تو یہ سوچ لو. اس کے بعد 11ویں رکعت جو ہوگی اس میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ قنوت میں ہاتھ اٹھانا ہے, یہ دعا پڑھنی ہے, وہ دعا پڑھنی ہے, 300 مرتبہ لفظ پڑھنا ہے, 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے, 40 زندہ اور جو ہے وہ مردہ مرحومین کے نام لینے ہیں, پھر ہاذا مقام العائد بک من النار یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر اسألک الجنہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھتے رہو, دعائیں مانگتے رہو, اور اتنا لمبا قنوت سوچتے ہی انسان کو کچھ ہوتا ہے. رات کو اٹھے 2 رکعت فجر کی مان جو ہے وہ جھٹکے مار کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم, یہ جو ہے وہ مولانا صاحب کہہ رہے نماز وطر پڑھو اور اتنی طویل نماز. حضور آغاز میں اور ابتدا میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اتنی طویل نماز پڑھیں, آپ 1 سال تک جو ہے وہ مختصر پڑھتے رہیے, پھر عادت لے کر آئیے. صحیح, کیا مطلب؟ یعنی نماز شب کوئی بتا سکتا ہے مختصر ترین طریقہ کیا ہے اس کا؟ مختصر ترین طریقہ بالکل شارٹ, بلکہ شارٹیسٹ, بالکل ختم. اچھا پڑھنی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ فقط نماز وطر پڑھ لیں, ایک یہ کہ آپ 3 رکعت پڑھ لیں, وہ الگ ہے. میں کہہ رہا ہوں مکمل 11 رکعت پڑھے ابتدا سے ہی, فجر کی طرح 2 رکعت پڑھے بس کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا فجر کی 2 رکعت بھی بڑی ہو گئی, اس میں آپ کو الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا ہے, آپ اس میں سورہ بھی اسکپ کر دیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں قنوت بھی چھوڑ دیں, آپ اس میں رکوع میں ذکر کے بعد صلوات بھی چھوڑ دیں, سجدے میں ذکر کے بعد صلوات بھی چھوڑ دیں, سب کچھ کر دیں, چھوڑ دیں اس میں, ٹھیک ہے. یعنی کیسی نماز ہوگی؟ آپ نے جو ہے وہ 11 رکعت ہے, 4 نمازیں 2 کر کے 8 رکعت جو ہوگی اس میں آپ نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے وہ زبان سے نیت کرنا بھی ضروری نہیں, تکبیرۃ الاحرام کہہ دی, تکبیر کہی, الحمد پڑھی فقط اور فقط, اللہ اکبر, رکوع میں چلے گئے, صلوات نہیں پڑھی, فقط اور فقط ذکر پڑھا, کھڑے ہو گئے, مصطابہ چھوڑ دیا, سمع اللہ لمن حمدہ چھوڑ دیا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, سجدے میں گئے, اللہ اکبر, پھر سجدے میں گئے, اٹھے, دوسری رکعت پڑھی اور قنوت بھی چھوڑ دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ اسکپ کر دیا, تشہد سلام پڑھا اور نماز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. کتنی شارٹ نماز ہو گئی؟ میرے خیال سے 1 منٹ لگے گا اس نماز میں, صحیح ہے. ایسے آپ نے 4 نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ مزید 2 رکعت پڑھنی ہے, وہ کس نیت سے ہوگی؟ نمازیں اب نماز شب کی نیت نہیں ہے تو مکمل نماز شب, لیکن 4 نماز شب کی نیت ہو گئی اب نماز شفع, ٹھیک ہے. یہ 2 رکعتیں یعنی 9ویں اور 10ویں رکعت نماز شفع کی نیت ہوگی. اس میں اور باقی رکعتوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ فقط ایک چیز ہے, اس میں قنوت نہیں ہے, ٹھیک ہے. قنوت آپ نے نہیں پڑھنا ہے اس میں, صحیح ہے. باقی نمازوں میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ قنوت چھوڑ سکتے ہیں, اس میں آپ نے قنوت پڑھنا ہی نہیں, قنوت چھوڑ دیں آپ, اور جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اس کے بعد آ جائیے 11ویں رکعت, جس کی وجہ سے انسان گھبراتا ہے, نماز شب کون پڑھے؟ نماز وطر. اب یہ کیسے پڑھی جائے؟ صرف فجر کی دوسری رکعت کی طرح پڑھ لیں, ٹھیک ہے. الحمد پڑھی, سورہ اسکپ کریں, قنوت پڑھنا ہے تو آپ فقط اور فقط جو ہے وہ رب زدنی علما کا یا درود پڑھ لیا, رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, تشہد سلام, نماز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. نماز شب کمپلیٹ ہو گئی, صحیح ہے. آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو گیا جو نماز شب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. شروع تو کریں, ایک جو ہے وہ انسان سیڑھی تو چڑھے, اس کے بعد انسان کا خود دل لگ جائے گا, خود جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی طرف آ جائے گا, آہستہ آہستہ خود الفو کی طرف آ جائے گا, آہستہ آہستہ خود جو ہے وہ دوسری باتیں بڑھتی رہیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ شارٹیسٹ طریقہ ہے نماز شب کا, اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اچھا ایک جو ہے وہ گزارش میں کروں گا کہ آپ بھلے شارٹیسٹ طریقہ پڑھیں, لیکن جو ہے وہ مہینے میں ایک شب جمعہ کا انتخاب کر لیں کہ ایک شب جمعہ یا 9 چندی شب جمعہ جو ہوگی اس میں جو ہے آپ یہ کریں گے کہ آپ اس میں 40 جو مرحومین ہیں ان کے نام ضرور لیں گے, ٹھیک ہے. ان کے نام ضرور لینے, ان کو فراموش نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا سنتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے 40 مرحومین کے نام کون یاد کرے؟ مولانا صاحب کس کس کو جو ہے وہ بولے, کوشش کریں مرحومین ہو, صحیح ہے, جو دنیا سے جا چکے, انہیں زیادہ ضرورت ہے, ان کے جو ہے وہ نام لیے جائیں, ٹھیک ہے. اچھا شروع میں یہ لگتا ہے کہ 40 نام کیسے لیں گے, لیکن آپ جب لینے شروع کریں گے تو آپ کو 40 بھی کم لگیں گے کہ 40 بھی کم ہے, ابھی تو وہ بھی رہ گئے, ابھی تو وہ بھی رہ گئے, 150-200 تک پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن خیر 40 نام کیا پڑھنا ہے ان کے آگے؟ اللہم اغفر ابراہیم, اللہم اغفر لے آشف, اللہم اغفر لے بالفرض علی, اللہم اغفر لے حسن, اللہم اغفر لے رفسان, اللہم اغفر لے فہیم. اس طریقے سے جو ہے وہ یہ لگاتے جانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نام لیتے جانا ہے. اب یہ جب نام لے رہے ہیں اگر یہ یاد نہیں ہوتا تو پھر جو ہے وہ فقط اور فقط ہاتھ اٹھا کر کہتے پروردگارہ ان کی مغفرت فرما, پروردگارہ ان کی مغفرت فرما. اردو میں بھی کہنا جائز ہے, کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اردو, ہندی, گجراتی, جس زبان میں آپ کو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. 40 مرحومین کے نام ضرور لیں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ علماء کرام کے جتنے نام آپ کو آ سکتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روایت کے جملے کہ جب انسان نماز شب میں کسی مومن کا نام لیتا ہے تو وہ جو مومن جو دنیا سے جا چکا ہے, مرحوم ہو چکا ہے, اگر وہ نعمتوں میں ہے تو پروردگار اس کی نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ خدا نخواستہ عذاب قبر میں مبتلا ہے یا برزخ میں عذاب میں, تو پروردگار عالم اس کو عذاب سے نجات دے دے گا. اب آپ سوچیے کہ ایک دم سے اچانک سے جو ہے وہ اس کو عذاب سے نجات مل جائے یا اچانک سے اس کو نعمتیں مل جائے, تو سوال تو کرے گا نا پالنے والا یہ ہوا کیا,
یہ اچانک سے مجھے نجات دے دی گئی، اچانک سے یہ نعمتیں کیوں آ گئی مجھ پر؟ تو فوراً کہا جائے گا کہ فلاں بندہ مومن نے تمہیں نماز شب میں یاد کیا اور تمہارا نام لے لیا، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہیں عذاب قبر سے نجات دے دی۔ اب کہیے مولانا صاحب اس میں ہمارا کیا فائدہ، وہ وہاں پر بخشا گیا۔ دیکھیے ایک تو مومن کے ہی کام آئے گا، اور دوسری بات یہ کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ تم زندگی میں رہتے ہوئے میرے بندوں کو یاد کرو، مرنے کے بعد میں تمہیں یاد رکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ آج آپ ان کو یاد کر لیں، کل آپ کو کوئی یاد کرے گا۔ یہ تو دنیا ہے مکافات عمل۔ آج نماز شب میں آپ کسی کا نام لیں گے تو کل کوئی آپ کا جو ہے وہ نام لے گا نماز شب میں۔ آج آپ کسی کے لیے روزانہ فاتحہ پڑھیں گے، کل جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی فاتحہ پڑھے گا۔ اس امید میں نہیں رہیے گا کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ فاتحہ خوانی چلتے رہے، ہمارے مرنے کے بعد قرآن خوانی چلتا رہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ جو کریں گے، جو یہاں پر کر کے جائیں گے، نماز وحشت پڑھتے رہے، صدقہ دیتے رہے دوسروں کے لیے، تو آپ کے لیے بھی جو ہے وہ کل کوئی دے گا۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا سامعین محترم، اب آئیے نماز شب کے دیکھیں کئی فوائد ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ غم کو دور کرتا ہے اور جو ہے وہ پریشانیوں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے، کئی جو ہے وہ نماز شب کے فائدے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے چھٹے امام نے فرمایا قیام اللیل مصحۃ للبدن، کہ یہ رات کو کھڑا ہونا انسان کے بدن کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فإنہ تجلب الرزق، یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ نہیں ہے رزق عطا ہوتا ہے، رزق کو کھینچ کر لاتی ہے نماز، یعنی میگنیٹ کا کام کرتی ہے۔ میگنیٹ دیکھا آپ نے، لوہے کے قریب لے جائیں گے وہ کھینچ کر لائے گی اپنی طرف۔ نماز شب یہی کام کرتی ہے، رزق کو کھینچ کر لے کر آئے گی آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ جو رزق آپ کی تقدیر میں نہیں ہوگا، جو آپ کے مقدر میں نہیں ہوگا، اس کو کھینچ کر آپ کی زندگی میں لائے گی یہ نماز شب، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے بارے میں وَتَبْيَضُ الْوُجُوهُ، اس نماز کے ذریعے سے انسان کے چہرے پر رونق بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر انبیاء کے اخلاق آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پروردگار عالم کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ کئی فوائد ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں۔ فوائد بھی بیان کر دیے، مختصر طریقہ بھی بیان کر دیا آپ کے سامنے، فوائد بھی جو ہے وہ بیان کر دیے، قرآن کی نگاہ میں بھی فائدہ بیان کر دیا۔ اب بھی اگر بالفرض کوئی شروع نہیں کرتا نماز، اب اس کو جو ہے وہ کیا کہا جائے اور کہے مولانا صاحب اب بھی جو ہے وہ میں نے شروع نہیں کی، تو پھر اس کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریزن کیا ہے۔ ریزن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اس نے اگر مولا سے کہا انی حرمت صلاۃ اللیل، مولا نماز شب سے محروم ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ روایت سے ایسا لگ رہا ہے شاید پہلے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں چلتے چلتے محروم ہو گیا، چھن گئی توفیق۔ مولا کیا کہیں گے کہ نیند بہتر کر لو، رات کو جلدی سو جایا کرو۔ یہ سارے عوامل تو انسان کو خود دیکھنے۔ مولا نے کہا قیدتک ذنوبک، تجھے تیرے گناہوں نے جکڑ لیا ہے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اللہ تجھے توفیق بھی نہیں دے رہا کہ مصلی عبادت پر آ جا، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان سوچے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ مجھے 2 گھڑی اپنے سامنے کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہا اور آنے بھی نہیں دے رہا مصلی پر، ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا گناہ جو ہے وہ قید کر چکے ہیں تجھے، اس سے پہلے چھڑوا، پھر نماز شب کی پروردگار عالم سے توفیق مانگ۔ اسی لیے چھٹے امام کا فرمان ہے، فرمایا کہ انسان کے جسم میں، گوشت میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی جو ہے وہ رکھ کر چاقو مار دے اور پورا جسم میں جو ہے وہ گھونپ دے، کتنا خون نکلے گا، کس طریقے سے اثر کرے گی؟ مولا نے کہا چھری گوشت پر اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا انسان کا گناہ اس کے جسم پر اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا گناہ جو ہے وہ جلدی اثر کرے گا اس کو جو ہے وہ کئی چیزوں سے محروم کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو خیر پہلا جملہ جہنم کے چھٹے دروازے پر، انا حرام علی المتہجدین، میں حرام ہوں کس پر؟ تہجد گزاروں پر، خوش نصیب ہے وہ جو تہجد گزار ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ ہم سب کو بھی نماز شب کی توفیق کو ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہ صلی علی محمد۔ دوسرا جملہ جو جہنم کے چھٹے دروازے پر لکھا ہے، انا حرام علی الصائمین، میں حرام ہوں کس پر؟ روزے دار پر، روزے دار پر حرام ہوں۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تمہیں ایسا عمل نہیں بتاؤں کہ شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، اتنا دوری اختیار کر لے تم سے شیطان۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ بیان فرمایا، رسول اللہ نے کہا روزہ، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے، یہ روزہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ماہ رجب قریب آ رہا ہے، اب ماہ رجب میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، انشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک روایت سن لیجیے، روایت کے جملے کہ ماہ رجب میں جو 7 روزے رکھ لے، جہنم کے کتنے دروازے؟ 7۔ جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھ لے اللہ 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سارے دروازے بند، جہنم میں جانے کا کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ختم ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں فقط اور فقط اس نے 7 روزے رکھ لیے پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا مولانا صاحب ماہ رمضان میں مان پورے ہو رہے ہیں، آپ رجب کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں ہمارے ذمہ۔ دیکھیے اگر مستحبات نہیں رکھ سکتے نہ رکھے، لیکن کم از کم واجبات تو پورے کر لیں۔ کئی انسان ایسے ہیں جو لاپرواہ ہے، کیا کہے ان کو، لا ابالی ہے، ٹھیک ہے؟ ماہ رمضان کے روزے قضا پہ قضا کیے جا رہے ہیں، زندگی بھر کے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ بالفرض بیمار ہو گئے، تو وہ جو قضا ہے اس کو پورا بھی تو کرنا ہے، اس کو واپس بھی تو رکھنا ہے، ایسا تھوڑی کوئی معافی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔
زندگی بھر کے ابھی سے حساب لگا لیجیے حضور, ابھی اگلے جو ہے وہ دروازے پر جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں تفصیل سے بیان کروں گا, ابھی سے حساب لگا لیجیے کتنے آپ کے قضا روزے ہیں, اس کو رکھنا شروع کر دیں. رجب شعبان رمضان میں جو ہے وہ واجب روزے رکھیے, رجب شعبان اس کے علاوہ باقی مہینوں میں رکھنا شروع کر دیں اور اپنے روزوں کو پورا کیجیے. ٹھیک ہے, اس کے فقہی مسائل ہیں, آپ دیکھیے کتنے روزے آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے. ٹھیک ہے, بعض انسان کو مسائل ہی نہیں پتہ, سفر پہ جا رہے ہیں روزہ چھوڑ رہے ہیں, اس کے فقہی احکام ہیں کہ کب جو ہے وہ آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے, کب آپ کا سفر اختتام پر پہنچ رہا ہے, کب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کب روزہ نہیں چھوڑ سکتے, کس بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے, کس بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے, کون سے احکام میں روزہ ترک کر سکتے, کون سے احکام میں روزہ ترک نہیں کر سکتے. یہ سارے فقہی مسائل ہیں. انسان کو مسئلہ پتہ نہیں ہے, روزہ چھوڑ دیا, یہ روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑا ہے یہ کفارہ بھی ساتھ میں لگ گیا. ٹھیک ہے, کفارہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ کفارہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں دینا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, اچھا اگر غلطی سے چھوڑا ہے یا کوئی عذر کی وجہ سے مجبوری میں چھوڑا ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر معاملہ یہ ہے کہ انسان قضا رکھے, اگلے رمضان سے پہلے اس کو قضا کر لے, اور اگر اگلے رمضان تک قضا نہیں ہوا یعنی قضا نہیں کی تو کیا کرنا ہے. چلے فقہی مسئلہ آپ لوگوں سے پوچھ لیا میں نے, سوال سمجھ میں آیا؟ ایک انسان تھا ماہ رمضان میں بیمار ہے, ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کی ذمہ داری ہے اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھ لے. اس نے نہیں رکھا اور اگلا رمضان آ گیا. اب ماہ رمضان میں تو وہ پچھلے رمضان کا روزہ رکھ نہیں سکتا, تو اب تو ماہ رمضان میں پورے اس کو کرنے, لیکن اب کیا کرے؟ ایک سال نہیں, یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا یار. یہ آپ کفارہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کفارہ الگ ہے. ہاں 3 پاؤ آٹا ایک روزے کے بدلے, اس کو کہتے ہیں فدیہ. 3 پاؤ آٹا آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ دیں گے, اور قضا جو ہے وہ روزے کی بھی کرنی پڑے گی, اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پھر اس طریقے سے اتارا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کفارہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, اچھا کفارے میں تو جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سنگین ہے, اس میں 3 پاؤ آٹا تھوڑی ہے, اس میں جو ہے وہ پھر 3 جو ہے وہ آپشن مل جاتے ہیں. یا تو ایک غلام آزاد کرے جو کہ آج کے زمانے میں پاسبل نہیں ہے, پھر 2 آپشن رہتے ہیں, یا تو 60 روزے رکھے, ایک روزے کے بدلے کتنے 60 روزے, اس میں بھی کتنے کنٹینیو ہونے چاہیے 31 31 کنٹینیو, صحیح ہے, اور اس کے بعد 29 جو باقی بچیں گے اس کو گیپ سے رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو 31 ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اچھا مولانا صاحب پتہ نہیں تھا درمیان میں عید آ گئی, عید پہ تو روزہ رکھنا حرام ہے, اب کیا کریں؟ 28 روزے ہو گئے, 29 ہو گئے تو چلیں کیا کریں؟ شروع سے رکھو, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ, آپ کو کیلنڈر پہلے دیکھنا چاہیے تھا, آپ کو پہلے پلاننگ کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے کہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بیچ میں نہیں ہے, کوئی حرام دن بیچ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خیر یہ درمیان میں جو ہے وہ فقہی مسئلہ ایک آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. انا حرام علی الصائمین, میں جو ہے وہ روزے داروں پر حرام ہوں. سبب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ جہنم روزے داروں پر کیوں حرام ہے؟ ہم جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں نا, روزہ جہنم کی ڈھال ہے, صحیح ہے, سپر ہے, یعنی یہ روزہ جہنم اور آپ کے بیچ میں آ جائے گا, یہ آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا. رسول اللہ نے خطبہ شعبانیہ میں بیان فرمایا تھا کہ اللہ نے تم پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب دعا کرو وہ تم پر دوبارہ کھولے نہیں, صحیح ہے, یہ دعا کرو, تم پر بند تو کر دیا ہے, اب دوبارہ کھل نہ جائے اس کی دعا مانگو تم. تو روزے میں ایسا کیا ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر لے جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ غور کریں روزے میں ہوتا کیا ہے, صبح فجر سے لے کر مغرب تک انسان کو کچھ حلال کاموں سے بچنا پڑتا ہے. حلال کام کیا ہے؟ کھانا کھانا. آپ نارمل زندگی میں کھانا کھا سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ روزے کی حالت میں آپ پر کھانا کھانا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا, نہیں کھا سکتے. حلال چیزیں روزے میں حرام ہو جاتی ہے, تو اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ ان حلال چیزوں سے بچ رہا ہوتا ہے. تو گویا پروردگار عالم نے طاقت کا احساس دلایا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تم گناہوں سے بچ نہیں سکتے, جب تم میرے کہنے پر تم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہو کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے, تو میرے کہنے پر حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ اس سے بھی تو بچا جا سکتا ہے, اس سے بھی تو پرہیز کر سکتے ہو. تو اب انسان جب روزہ رکھے گا تو روزے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ساتھ میں حرام کاموں سے بھی بچنا شروع کرے گا. جب گناہوں سے بچنا شروع کرے گا تو پھر دوزخ جو ہے وہ اس پر حرام ہو جائے گی. آخری جملہ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد. پہلا ہو گیا میں حرام ہوں تہجد گزاروں پر, دوسرا ہو گیا میں حرام ہوں روزے داروں پر, اور تیسرا جملہ انا حرام علی المتصدقین, میں صدقہ دینے والوں پر حرام, جو صدقہ دے رہا ہے اس پر میں حرام. اتنی بڑی یہ نعمت ہے پروردگار عالم کی طرف سے یہ صدقہ کہ یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ بدل دیتا ہے, 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں, سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت, جس سے انسان گھبراتا ہے. یہ صدقہ وہ ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے, ہر قوم کے لیے ایک موت فکس ہو چکی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب ان کی موت آ جائے گی, وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ,
تو ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک پل جو ہے وہ موت کو دیر سے کر دے یا ایک پل جو ہے وہ قریب لے کر آئے، جلدی کر دے، ان کو یہ اختیار نہیں ہے. یہ نبیوں کے پاس اختیار نہیں تھا دیر سے جلدی کرنا، یہ تو فقط اہل بیت علیہ السلام تھے جو اپنی مرضی سے موت کا اختیار کرتے تھے. باقی اور کسی کو تھوڑی اختیار ہے کہ اس طریقے سے موت کو پہلے کر دے یا بعد میں کر دے. تو موت تو آنی ہے اسی وقت، لیکن یہ صدقہ وہ شے ہے کہ جو موت کو بھی جو ہے وہ ٹال کر رکھتی ہے. مشہور و معروف روایت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام والی، وہ بیان نہیں کرنی. ایک اور روایت سن لیجیے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بنی اسرائیل ان کی قوم کہلاتی تھی، آپ جانتے ہیں. اور ایک ماں باپ جو پریشان تھے اس لحاظ سے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور 30 سال سے اولاد نہیں تھی. حالانکہ جو شوہر تھا وہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، عبادتیں کرتا تھا پروردگار عالم کی، لیکن 30 سال سے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. تو فوراً جو ہے وہ نبی کے پاس گیا اور نبی خدا سے جا کر عرض کی اور جا کر بیان کیا کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں اور پروردگار عالم سے التجا کریں کہ وہ ہمیں بیٹا عطا کرے. نبی خدا نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم نے دعا کو سن لیا. ٹھیک ہے، بعض اوقات پروردگار عالم دعا قبول نہیں کر رہا مصلحت کی بنا پر. پروردگار عالم نے جیسے اس دعا کو سنا تو فوراً اپنے نبی سے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ میں اس کی دعا اس لیے پوری نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس میں ایک مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ کہ بیٹا تو عطا کر دوں گا، بیٹا عطا بھی ہو جائے گا، لیکن وہ جب بڑا ہوگا اور جب اس کی شادی ہوگی تو پہلی رات ہی مر جائے گا. اب اگر جو ہے وہ بیٹا چاہیے تو مجھ سے کہہ دو، میں جو ہے وہ عطا کر دیتا ہوں، اور اگر نہیں چاہیے تو پھر میں نہیں دیتا. تو فوراً جو ہے وہ گھر پر گیا اور اپنی زوجہ سے یہ معاملہ ڈسکس کیا اور بتایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ جواب آیا نبی خدا کو کہ بیٹا تو عطا کر دے گا پروردگار عالم، لیکن جوانی کے عالم میں چلا جائے گا. تو اب زوجہ یہی کہنے لگی کہ بیٹا تو سہارا ہوتا ہے بڑھاپے کا، اب جو ہے وہ ہم اس نعمت سے کیا محروم رہ جائیں گے. لیکن پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پروردگار عالم کی اس مصیبت پر صبر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس بیٹے کے مرنے سے پہلے ہمیں موت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ہمیں تو یہ غم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے ہم نے دیکھا اس کی موت کا غم تو پھر برداشت کریں گے، لیکن بیٹے کی نعمت تو مانگ لے. فوراً گئے اور جا کر نبی خدا کو کہا کہ ہم جو ہے وہ اس پر راضی ہیں. پروردگار عالم نے بیٹا عطا کر دیا. جب بیٹا عطا کیا، والدین اپنے حساب سے شادی کو ٹالتے رہے، صحیح ہے، دیر کرتے رہے، تاخیر کرتے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ زندہ رہے. تاخیر پہ تاخیر ہو رہی ہے. بالآخر جو ہے وہ معاشرے نے اور سب نے کہا کہ بھائی اب شادی ہو جانی چاہیے. بیٹے کو تو پتہ نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. اب جب بیٹے نے کہا شادی کے حوالے سے تو شادی کر دی گئی. اب جو ہے وہ ماں باپ خوشی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غم میں ہے، خوشی پر جو ہے وہ غم ترجیح رکھتا ہے، صحیح. تو اب جو ہے وہ غمگین ہے، افسوس ناک جو ہے وہ حالت میں بیٹھے ہوئے. لیکن جو ہے وہ 1 ہفتہ گزر گیا، اس کو موت نہیں آئی. تو فوراً جو ہے وہ خوشی خوشی نبی خدا کے بارگاہ میں دوڑ کر گئے اور کہا کہ نبی خدا آپ نے تو یہ کہا تھا ہمیں اور یہ بتایا تھا آپ نے. تو فوراً جو ہے وہ پروردگار عالم سے انہوں نے التجا کی کہ پالنے والے تو نے جو بتایا تھا میں نے انہیں وہی بتایا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا جو ہے وہ کوئی غلط خبر میں نے ان کو دے دی ہے نعوذ باللہ؟ تو فوراً پروردگار عالم کی طرف سے جناب جبریل نازل ہوئے اور جناب جبریل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جو خبر آپ کو دی گئی تھی آپ نے وہی پہنچائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب شادی ہوئی اور پہلی رات آئی تو فوراً دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بوڑھا آیا. جب بوڑھا آیا تو یہ دولہا جو تھا، یہ جو لڑکا تھا، یہ کھانا کھانے جا رہا تھا. جب کھانا کھانے لگا تھا دستک ہوئی تو اس نے اپنا کھانا اٹھا کر صدقے کے طور پر اسے دے دیا. جب اسے دے دیا تو پروردگار عالم کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس کی زندگی میں 80 سال کا اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک صدقے کی وجہ سے موت کو کہاں لے گیا؟ 80 سال تک کھینچ دیا پیچھے. تو وہ جو قرآن دعوے کر رہا ہے کہ موت جو ہے وہ نہ ایک پل آگے جائے گی نہ ایک پل پیچھے آئے گی، یہ صدقے کی وجہ سے کیا ہوا؟ 80 سال جو ہے وہ آگے چلی گئی، تقدیر بدل گئی. اب ذرا سوچئے، جب صدقہ تقدیر بدل سکتا ہے، کیوں علی کا بیٹا حسین تقدیر نہیں بدل سکتا ہے؟ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، تو کیا ان کے روزوں پر تقدیریں نہیں بدل سکتی؟ کیا ان کی قبر مطہرہ سے جو ہے وہ ہمیں برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی؟ بالکل حاصل ہو سکتی ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. اب دو لمحے میرے ساتھ رہ لیں آپ. صدقہ کسے دیا جائے؟ اچھا ایک مسئلہ تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. صدقہ فقط نکالنے سے صدقہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے؟ الگ کر لیا آپ نے، کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں، کاؤنٹیبل نہیں ہے. جب تک مستحق کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا کاؤنٹیبل نہیں ہے. آپ 30 دن تک الگ الگ کرتے رہے اور آپ نے 30ویں دن آ کر دیا تو یہ صرف 30ویں دن کا صدقہ ہے، یہ سارے دنوں کا شمار نہیں ہوگا. اس کا ایک حل ہے. وہ حل کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جس فقیر کو دیتے ہیں، جس شخص کو دیتے ہیں اس سے اجازت لے لیں کہ میں جو ہے وہ آپ کو مہینے کے آخر میں، تاکہ آپ کو بھی ایک بڑی رقم مل جائے اور مجھے بھی دیتے ہوئے شرم نہ آئے چھوٹی رقم، تو میں جو ہے وہ آپ کو ایک ساتھ دوں گا. اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر یہ روز کا صدقہ شمار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. دوسرا، صدقہ دیا کسے جائے؟ کیسے دیا جائے؟ کیا گھر میں یہ کام کرنے والے ہمارے افراد ہیں، ڈرائیور ہے، یہ کام کرنے والی ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے صدقہ؟ نہیں دے سکتے. دے سکتے؟ کافر ہیں وہ تو. مسلمان ہے تو دے دیں. کافر کا سوال کر رہا ہوں میں. دے سکتے؟ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دے سکتے. لیکن جو ہے وہ
خیر جو اسٹیجز ہیں وہ تو یہی ہے کہ کسی مومن کو دیا جائے, کسی مسلمان کو, اور اس سے بہتر ہے کسی مومن کو دیا جائے. مومن میں بھی جو خاص طور پر آپ کا رشتہ دار ہو, ٹھیک ہے, اسے دینا بہتر ہے, کیونکہ روایت کے جملے یا علی ولا صدقۃ وزور رحم محتاج, اے علی صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا جب کہ رشتہ داروں میں محتاج موجود ہو. کوئی صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر رشتہ داروں میں ایک محتاج بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں دیا کسی اور کو دے دیا, رسول اللہ امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں کوئی صدقہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, صدقہ شمار ہی نہیں ہوگا جب تک رشتہ داروں میں کوئی محتاج بیٹھا ہوا ہے, پہلے اسے دو, صحیح ہے, اس کی جو ہے وہ ضرورت پہلے پوری کرو. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 2 ثواب ملیں گے, ایک صدقے کا بھی ثواب ملے گا, ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا, دونوں ثواب ملیں گے, اور دونوں ایسی چیزیں جو موت کو ٹال کر لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ پریشانیوں کو ٹال کر لے کے جاتے ہیں, اور ثواب بھی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. صدقے کا ثواب 10 گنا, قرضے کا ثواب 18 گنا, مومن بھائی کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب 20 گنا, صلہ رحمی کرنے کا ثواب 24 گنا, ٹھیک ہے. تو اب صدقہ دیا تو 10 گنا, اور ساتھ میں رشتہ دار کو دیا تو یہ 24 گنا, تو کتنا گنا ہو گیا؟ 34 گنا, ٹھیک ہے. تو ثواب جو ہے وہ انسان کا بڑھ جائے گا. تو ایک ہو گیا یہ صدقہ اسے دیا جائے. تیسری بات اور آخری بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ کوشش کرے انسان صدقہ دے, لیکن ایسے کام کر جائے جو صدقہ جاریہ ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے, آپ کو ثواب ملتا رہے, ایسے کام کر کے چلے جائیں. اب صدقہ جاریہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ روایت کے جملے 6 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں, صحیح ہے. یعنی روایت کے جملے کہ مرنے کے بعد انسان مر گیا, انسان قبر کے نیچے چلا گیا, اعمال کی کتاب ہو گئی بند, ٹھیک ہے, ہر انسان کے اعمال کی کتاب جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اب وہی پہنچے گا جو کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے, جو ایصال ثواب ہو رہا ہے, اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن آپ کا اپنا کوئی عمل شمار نہیں ہوگا. لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر زندگی میں کر چلے گئے تو مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ چلتا رہے گا, لکھتے رہیں گے فرشتے, ٹھیک ہے, حساب کتاب ہوتا رہے گا آپ کا. اچھا کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ولد صالح یستغفر اللہ, اپنے پیچھے ایک ایسا نیکوکار بیٹا چھوڑو جو آپ کے لیے استغفار کرتا رہے, اس کی تربیت ایسی کرو کہ وہ استغفار کرتا رہے, صحیح ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے ابا کے لیے استغفار کریں, صحیح ہے. تو جب آپ اپنے ابا کے لیے کریں گے تو پھر بیٹا جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ اپنے ابا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کل وہ آپ کے لیے کرے گا, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتا ہوا نظر آئے گا. پہلا تربیت ایسی کرو ولد صالح, نیکوکار بیٹا, یستغفر اللہ, اگر وہ استغفار کرتا رہے تو حساب آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. وجہ کیونکہ آپ نے ایسی تربیت کی, آپ نے ایسا سکھایا کہ وہ آپ کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کر کے کم از کم ہفتے میں ایک دن شب جمعہ نماز ہدیہ والدین, نماز مغفرت والدین لازمی پڑھیں, چاہے والدین زندہ ہوں چاہے والدین مرحوم ہو چکے ہوں, ٹھیک ہے, لازمی جو ہے وہ پڑھیں, ایک چیز. دوسرا ومصحف یقرأ منہ, انسان ایسا قرآن چھوڑ کر چلے جائے جس کی تلاوت کی جاتی رہے اس کے بعد, صحیح ہے. گھر میں جو ہے وہ بالفرض آپ نے قرآن خریدا, آپ اس میں سے پڑھتے تھے, آپ نے قرآن چھوڑ دیا, اب کوئی اور آپ کے قرآن سے تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کا آسان طریقہ بتاؤں؟ آسان طریقہ یہ کہ مسجد میں آپ نے قرآن ڈونیٹ کر دیے. اس کا آسان طریقہ یہ کہیں بچوں کا مدرسہ کھلا, آپ نے وہاں قرآن کو جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا, اب وہاں پر قرآن ہے, جب پڑھا جائے گا ثواب جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں, آپ کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا, ٹھیک ہے. 2 ہو گئے. تیسرا وَقَلِيبٍ يَحْفِرُهُ, تیسرا یہ انسان اپنے ہاتھ سے کنواں کھود دے, صحیح ہے, جس سے گاؤں والے یا جس سے شہر والے استفادہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو آج کل جو ہے وہ ویسا زمانہ نہیں رہا, اب تو جو ہے وہ یہ ولیجز میں یا گاؤں وغیرہ میں جو ہے وہ اس طریقے سے کانسیپٹ رہ گیا, ورنہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. 3 ہو گئے. چوتھا غرسن یغرسہ, ایک درخت لگا دے جس درخت سے اس کے بعد استفادہ کیا جاتا رہے, ٹھیک ہے, لوگ آئے سائے میں بیٹھ جائے, یا لوگ جو ہے وہ اس کے پھلوں سے, اس کے میوہ جات سے فائدہ اٹھاتے رہیں, صحیح ہے. تو جب تک یہ درخت رہے گا آپ کے جو ہے وہ اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. وَصَدَقَةُ مَاءٍ یجری ہے, پانی کا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا اور اس کو جاری کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ آپ نے کہیں ڈسپینسر لگوا دیا, آپ نے کہیں واٹر کولر لگا دیا کہیں راہ چلتے میں, جس سے مسافر جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں, یا جس سے مسجد میں آنے والے پانی پی رہے ہیں, یا کہیں گزرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ پیاسے پانی پی رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ آپ نے کر دیا, یہ پانی کا صدقہ ہے. پانی کے بارے میں روایت میں ہے کہ پانی پلانے کا ثواب قیامت کے دن سب سے پہلے دیا جائے گا, سب سے پہلے اس کا ثواب ملے گا. تو یہ 5ویں چیز ہو گئی کہ انسان پانی کا صدقہ جاری کر کے جائے, اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ دے کر جائے. اور چھٹا, اب یہ 5 چیزیں مختلف بیان کی, اب جو ہے وہ معصوم نے بیان فرمایا وَسُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا بَعْدَ, فرمایا ایک ایسا اچھا کام کسی کو سکھا کر چلا جائے جو اس کے بعد ہوتا رہے, ٹھیک ہے. ایک اچھی سنت, ایک اچھی کوئی روش ڈال کر چلا جائے جو اس کے بعد لوگ فالو کرتے رہیں, ٹھیک ہے. بالفرض بیٹے کی ایسی تربیت کر دی کہ وہ روز اٹھ کر نماز شب پڑھتا ہے, صحیح ہے, آپ نے سکھایا نا, اب وہ جب تک کرتا رہے گا اور وہ نسلوں میں منتقل کرتا رہے گا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے قرآن سکھا دیا, کسی بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, میں کہہ چکا ہوں جیسے قرآن نہیں آتا خدا را آ کر جو ہے وہ قرآن سیکھ لے, بعد میں جو ہے وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا. ماں باپ پر جو ہے وہ دوش آپ کے پڑے گا, قیامت کے دن آپ اپنے ہی والدین کا گریبان پکڑ لیں گے, ہمیں قرآن کیوں نہیں سکھایا. جیسے قرآن نہیں آتا بھائی قرآن سیکھیں, صحیح ہے, نماز کی قرت صحیح نہیں ہے, نماز کی قرت ٹھیک کروائیں, نماز کی قرت چیک کروائیں, پتہ چلے مرنے کے وقت پتہ چلا ساری نمازیں جو ہے وہ کھڈے میں پھینک دی اللہ نے, صحیح ہے. تو پھر جو ہے وہ بہتر ہے کہ انسان یہیں پر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اپنی چیک کروا لے, وضو چیک کروائے. کتنے لوگ جو ہے وہ نظر پڑتی ہے وضو غلط ہے ان کا, بھائی وضو ٹھیک نہیں ہے ان کا,
لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے کسی کو ایسے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے تو پھر اس کو برا بھی لگ سکتا ہے. بہتر ہے انسان خود جو ہے وہ آ کر چیک کرے یا کسی عالم سے رابطہ کر کے جو ہے وہ دکھائے. تو آپ نے کسی کو وضو سکھا دیا, آپ نے کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا, آپ نے کسی کو نوحہ پڑھنا سکھا دیا, کسی کو منقبت پڑھنا سکھا دیا, آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا, ایک اچھی سنت ڈال دی, کوئی مدرسہ کھول دیا جہاں پر تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے, کوئی آپ نے جو ہے وہ بالفرض یتیم خانہ جو ہے وہ کھول دیا جہاں پر جو ہے وہ یتیموں کی کفالت ہوتی رہی, کہیں پر جو ہے وہ آپ نے راشن کا انتظام کر دیا جہاں پر مسلسل آپ کی طرف سے راشن ملتا رہے, آپ نے ایک اچھی سنت ڈال دی, وہ جو بس آپ کے بعد فالو اگر ہوتی رہی تو آپ کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو انسان کوشش کرے صدقہ تو دے, صدقہ جو ہے وہ اچھا. اس پر اگر گفتگو کرنے بیٹھوں تو کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ کون کون سی چیزیں صدقہ ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ انسان صدقے میں دے سکتا ہے, کیا کیا چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہے, اور جو ہے وہ پھر اس کے کیا فوائد ہیں, کیا اثرات ہیں. بہت ساری تقریر اس پر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, لیکن خیر مختصر کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. صدقہ دیں لیکن کوشش کریں زندگی میں صدقہ جاریہ کرتے ہوئے جائیں. اچھا, صرف صدقہ جاریہ ہوتا ہے, عذاب جاریہ ہوتا ہے؟ عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے. فقط ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا کھاتا کھلا رہے گا, گناہ بھی لکھے جاتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کوئی ایسی بری سنت چھوڑ دی جو آپ کے بعد لوگ فالو کرتے رہے. آپ نے کسی ایک بھلے انسان کو ماں بہن کی گالی سکھا دی. ٹھیک ہے, آپ نے سکھائی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھی, اس کو تو آتی نہیں تھی, وہ بیچارہ شریف بچہ تھا, آپ کی صحبت میں رہ کر سیکھ گیا وہ. تو یہ جو آپ نے سکھائی وہ جب جب دے گا نا تو یہ آپ کے کھاتے میں آتی رہے گی. ٹھیک ہے, اسے بیچارے کو جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں تھا, آپ نے جھوٹ بولنا سکھایا ہے. آپ نے کہا حضور بول دے, ہمیں تو 150 کا والا پڑتا بھی نہیں ہے, بول دے. اب وہ آپ نے کالے کو اپنے سکھا دیا, آپ نے بتایا ہے, وہ بولتا رہے گا. یہ آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ پاس سے کام چھوڑے اور دوسرے بندے کے پاس کام پہ جا کے لگے, وہاں پر بھی یہی ٹیکنیک استعمال کرتا رہے, آپ کے کھاتے میں آئے گا, آپ کو لگتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ آپ نے جھوٹ بولنا سکھا دیا. آپ نے جو ہے وہ کسی کو بالفرض جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ بیچارہ نماز فجر پڑھتا تھا, آپ نے اس کو نماز فجر کی عادت چھڑوا دی. کس طریقے سے؟ ارے چھوڑو یار, اپنی روٹین بناؤ, سو رات کو 2-3 بجے اور اٹھو 9-10 بجے ڈائریکٹ کام پہ. یہ جو بیچارہ پہلے فجر کی نماز پڑھتا تھا اب زندگی بھر اگر نہیں پڑے گا, یہ آپ کے کھاتے میں. صحیح ہے, اب یہ جو ہے وہ آپ لگاتے رہیے, میں جو ہے وہ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا, لگاتے رہیے اور بناتے رہیے مثالیں, سینکڑوں مثالیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے وہ کسی کو بالفرض کوئی برا کام سکھا دیا, کوئی ایسی چیز سکھا دی, اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کی جو آپ کے بعد برے کام کرتا رہے, جس کا دوش آپ پر جائے گا, آپ کے جو ہے وہ عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے عذاب جاریہ ہوتا ہے, عذاب بھی جو ہے وہ آپ کا جاری رہے گا. ٹھیک ہے, ادھر ایک جو ہے وہ بیٹا گالی دے گا, ادھر فرشتے جو ہے وہ 2 آپ کو لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد علیہ. بس ہنستے مسکراتے بس پیغام قبول کرتے رہا کریں. ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد علیہ. چلیے بیان کریں بھائی, چھٹے دروازے میں کیا 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ ہاں جزاک اللہ. پہلا انا حرام علی المتہجدین, میں حرام ہوں کس پر؟ تہجد گزاروں پر. دوسرا انا حرام علی صائمین, میں حرام ہوں کس پر؟ روزے داروں پر. اور تیسری بات انا حرام علی المتصدقین. ٹھیک ہے, میں حرام ہوں کس پر؟ صدقہ دینے والوں پر, ان پر حرام ہوں. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ آخری دروازہ رہ گیا, 7واں دروازہ. ابھی جنت اور جہنم کے باہر ہیں, ابھی ہمیں جانا ہے اندر. ٹھیک ہے, ایسا نہیں آپ سمجھیں کہ یہ اگلی تقریر آخری ہوگی, نہیں, ابھی جو ہے وہ 2 قدم 4 قدم ہم چلیں گے. پہلے تھوڑی سی جہنم گھومیں گے, اس کے تھوڑے بہت آپ کو عذاب کے مشاہدے کروائیں گے, پھر چلیں گے جنت میں, تاکہ جو ہے وہ پہلے عذاب بتا دیا جائے, جب اس موضوع کا اختتام ہو تو اچھی اچھی نعمتیں دیکھ کر پھر اس موضوع کا جو ہے وہ اختتام کیا جائے. ہو تو یہ بھی سکتا تھا میں پہلے جنت کی نعمتیں دکھاؤں, لیکن بعد میں جو ہے وہ آپ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خوف رہ جائے. تو پہلے جو ہے وہ جہنم کے خوف دیکھ لیجیے, جہنم کا عذاب دیکھ لیجیے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنت میں چلیں گے. پھر جنت میں جو ہے وہ چیزیں دکھائیں گے, نظارے کروائیں گے, وہاں سے پھر ہوتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ اگلے موضوع کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. اگر زندگی رہے تو زمانے کے امام کے موضوع کا آغاز کرنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے, لیکن بشرط حیات اور بتائید محمد و آل محمد. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. بس سامعین محترم, آئی بات صدقے پر, روایت کے جملے, ہر نیک عمل بھی تمہارا جو ہے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے, جو تم نیک کام کرتے ہو یہ بھی گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدقے کی طرح لکھا جاتا ہے. اور جب نیک کاموں کی بات آئے تو اس میں پھر ابھرتا ہوا ایک نام اور ابھرتا ہوا ایک کام, وہ ہے حسین اور حسین کی اولاد پر رونا, آنسو بہانا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے جن کے لیے پروردگار عالم نے انتخاب کیا لوگوں کو, اور ہمارا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے. لہذا ضرور آنسو بہایا کرے, جنہیں رونا نہ آئے کم از کم رونے جیسی شکل بنائے, تاکہ جو ہے وہ شمار ہوئے امام حسین کے غم منانے والوں میں. بس سامعین محترم, روایت کے جملے ہیں کہ جب 11 محرم نمودار ہوئی, آپ نے آسانی سے جملہ سنا, 11 محرم یعنی اب 7 میں عباس نہیں ہے,
11 محرم کا مطلب اب لیلا کے پاس اکبر نہیں ہے، 11 محرم کا مطلب اب ام فروا کے پاس قاسم موجود نہیں ہے، یہ ہے 11 محرم۔ 11 محرم کو جانتے کیا قیامت ٹوٹی شہزادیوں پر؟ یہ قیامت ٹوٹی کہ عمر سعد نے حکم دیا کہ سروں کو ان کے جسموں سے جدا کیا جائے اور نوک نیزہ پر بلند کیا جائے۔ عزیزو ذرا تصور کیجئے گا کہ لیلا کے دل پر کیا گزری ہوگی جب اکبر کا سر کاٹا گیا ہوگا۔ تصور کیجئے گا کہ کیا گزری ہوگی ام کلثوم پر جب عباس کے سر کو جدا کیا گیا ہوگا۔ تصور کیجئے گا اس بند میں تو فاطمہ زہرا بھی موجود تھی نا، کیا گزری ہوگی جب حسین کا سر جدا کیا ہوگا۔ جانتے ہیں عزیزو، روایت کے جملے ہیں کہ جب سروں کو جدا کیا جا رہا تھا تو کسی ملعون نے کہا کہ سروں کی گنتی کی گئی لیکن ایک سر اس میں کم ہے۔ پوچھا گیا کہ کون سا سر اس میں کم ہے، کون سا سر اس میں نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ حسین ایک چاند سا چہرہ خیمے کے پیچھے چھپا رہے تھے۔ وہ چہرہ ننھا سا کس کا تھا؟ علی اصغر کا چہرہ تھا، علی اصغر کا سر تھا۔ کہا وہ کم ہے، کہا خیمے کے پیچھے حسین کو ہم نے چھپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس عزادارو 4 نیزہ بردار سوار ہوئے گھوڑے پر، مصائب کو محسوس کریں گے، ذہنوں میں لائیں گے تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ 4 نیزہ بردار سوار ہوئے ہیں، زمین میں نیزے مارتے جاتے ہیں۔ عزادارو زمین میں نیزہ مارتے ہیں لیکن نیزہ خالی واپس آتا ہے۔ جب یہ منظر 4 برس کی بچی سکینہ نے دیکھا تو رو کر کہا پھوپھی اماں خدا میرے اصغر کی خیر کرے۔ بس عزادارو ایک وقت تو آیا کہ نیزہ زمین میں گیا لیکن خالی واپس نہ آیا۔ ارے فقط علی اصغر کا سر نہیں، علی اصغر کا لاشا نیزے پر بلند ہو گیا۔ جناب سکینہ نے رو کر کہا پھوپھی اماں سب کو ایک دفعہ ذبح کیا گیا، میرے بھیا کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو جانتے ہیں جب سروں کو بلند کیا جانے لگا نو کے نیزہ پر، ایک سر ایسا تھا کہ جب بلند کرتے تھے بار بار زمین کربلا پر گر جاتا تھا، بار بار بلند کیا جاتا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ ہاں جو پہنچ چکے ہیں وہ صدایں کو بلند کریں گے۔ بس عزادارو ایک سر ایسا تھا جو بار بار زمین پر آتا تھا۔ عمر سعد نے کہا خلی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس سر کو اٹھا اور گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ بس عزادارو ہائے رے مظلومیت، وہ سر گھوڑے کی گردن میں بندھا رہا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کبھی زمینوں سے ٹکراتا تھا، کبھی دیواروں سے ٹکراتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کس کا سر ہے لیکن چوتھے امام نے بتایا۔ چوتھے امام سے پوچھا مولا کس کا سر تھا؟ امام نے رو کر کہا پوچھنے والے تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ ارے وہ کسی اور کا نہیں، میرے چچا ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ ارے وہ کیسے بلند ہوتا جس بھائی نے گھر میں بہنوں کو بے مکنا و چادر نہ دیکھا ہو، بھلا وہ بازاروں میں درباروں میں کیسے برداشت کرے گا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو آخری روایت سن لیجئے۔ جانتے ہیں ایک اور حکم صادر کیا گیا کہ لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ عزادارو لاشوں کی پامالی جانتے نا کسے کہتے ہیں؟ گھوڑوں کے سموں سے لاشوں کو کچل دیا جانا، اسے پامالی کہتے ہیں۔ جانتے جب یہ حکم دیا گیا نا سب لاشوں کو رکھا گیا، لیکن اتنے میں ہر کا قبیلہ آگے بڑھا اور ہر کا لاشا لے گیا۔ کہا ہم اپنے سردار کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم ابن اوسجہ کا قبیلہ آگے بڑھا، ہٹا لیا۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا، لاشا ہٹا لیا گیا۔ حتیٰ کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر کی ماں کے قبیلے آگے بڑھے اور لاشا لے کر گئے۔ عزادارو اکیلا غریب زہرا حسین کا لاشا کربلا کی تپتی ریتی پر پڑا رہا۔ ارے 70 قدموں سے بہن دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، ارے کوئی ابھی آئے گا، میرے ماں جائے کا لاشا ہٹائے گا۔ ارے جب کوئی نہ آیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی، حسین کی ہڈیوں کو توڑ دیا گیا۔ زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا او نانا یہ وہی سینہ تھا جسے آج چوما کرتے تھے، اماں آپ نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ میرے مالک ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے قلب مطہر کے لیے مرہم قرار فرما۔ میرے مالک سفر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اہل بیت علیہ السلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ضرور آمین کہیے گا میرے مالک۔ تمام حاضرین کو جلد از جلد کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما میرے مالک، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، زمانے کے امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے مبارک کی رخ انور کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل ماتم حسین۔